السلام علیکم دوستو، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ٹریڈ بالکل ٹھیک جا رہی ہو لیکن ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کا سارا منافع نقصان میں بدل جائے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو مسئلہ آپ کی اسٹریٹجی میں نہیں بلکہ آپ کی ٹریڈنگ سائیکولوجی میں ہے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ٹریڈنگ سائیکولوجی ہے۔ میں جو ہے ٹریڈنگ سائیکولوجی میں ہے، ٹریڈنگ صرف چارٹس دیکھنا نہیں بلکہ 80% کھیل آپ کے دماغ کا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی پلان کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اس کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا دماغ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ٹریڈنگ کے ان بڑے جذباتی دشمنوں یعنی کہ ان جو بڑے جذباتی پن ہے، ایموشن ہے، ان کے حل پر بات کریں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سائیکولوجی کے بارے میں۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ مجھے کوئی ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی بھی کاروبار ہو، چاہے وہ ٹریڈنگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کاروبار ہو، تو اس میں پروفیٹیبل کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو جتنے بھی بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ بیسیکلی دو ایسے ایموشن ہیں جن کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ جو ہے پروفیٹیبل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا ایموشن جو ہے آپ کو لاس کرواتا ہے وہ ہوتا ہے فومو۔ جب آپ فومو میں آ کر ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر آپ کو لاس ہوتا ہے۔ مارکیٹ ابھی لیکوڈیٹی کو ٹچ بھی نہیں کرتی اور آپ کو بائی یا پھر سیل کی جو ہے ٹریڈ دے دیتی ہے بنا سیٹ اپ کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فومو میں آ کر ٹریڈ کر رہے ہو اور آپ کو اس میں لاس ہوتا ہے۔ فومو کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے فومو کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ لائف میں کبھی اچھا ٹریڈر یا پھر اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا۔ جب آپ فومو میں آ کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں لاس جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہے۔ جب کوئی فومو میں آ کر جتنے بھی دن ٹریڈنگ کرتا ہے اس کے دماغ میں جو ہے پروفٹ نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں جو ہے وہ پروفٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ٹریڈ جو ہے وہ لاس میں جا چکی ہوتی ہیں، جو اس کو لاس ہو جاتا ہے تو وہ صرف بس یہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی جو لاس کی ہوئی ٹریڈز ہیں ان کے لاس کو کور کر سکتا ہوں۔ جب مارکیٹ میں وہ ٹریڈ لاس میں بند کرتا ہے اور مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ ٹریڈ لگاتا ہے اپنے سیٹ اپ کے مطابق، لیکن جب وہ ٹریڈ لگاتا ہے تو مارکیٹ جو ہے اس کا سٹاپ لاس ہٹ کر دیتی ہے، ہٹ کرنے کے بعد اسی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے جس ڈائریکشن کی اس نے ٹریڈ لی ہوتی ہے، تو اس کو یہ پچھتاوا رہتا ہے کہ میں جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتا، اور وہ فومو میں آ کے ٹریڈ کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ ہے گریڈ۔ جب آپ لالچ میں آ کے ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ جو ہے فومو میں آ کر جو ہے وہ ٹریڈ نہیں پلان کرنی۔ خوف کی وجہ سے ٹریڈ صحیح وقت پر انٹری نہیں لے پاتا اور یہ تھوڑا سا بنتا ہے، سیٹ اپ بنتا ہے، پورا سیٹ اپ ہی نہیں بنتا اور وہ ٹریڈ پلان کر لیتا ہے اور پروفٹ میں ڈر کے باہر نکل جاتا ہے۔ جب اس کی تھوڑی سی پروفٹ میں ٹریڈ جانے لگتی ہے وہ جلدی سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ بہت اوپر چلی گئی تو وہ ڈر کے مارے کہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے وہ جلدی سے جو ہے وہ ٹریڈ دوبارہ سے لے لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ٹریڈ لینے کے بعد مارکیٹ سے نکلے، بلکہ مارکیٹ اس کا جو سٹاپ لاس ہے وہ لے لیتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی بغیر پلان کے اوپر جاتے ہوئے یا پھر نیچے جاتے ہوئے مارکیٹ میں ٹریڈ پلان کرتے ہیں تو اس میں آپ کو لاس ہوتا ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ میں نے آپ کو بتائی وہ ہے گریڈ یعنی لالچ کرنا۔ جب آپ کی ٹریڈ پروفٹ میں ہوتی ہے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ لالچ میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا اوپر جب مارکیٹ جاتی ہے تو بند کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ اچانک ریورس ہوتی ہے اور آپ کا جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ نقصان میں بدل جاتا ہے۔ اور ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے اوور ٹریڈنگ پرابلم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اوور ٹریڈنگ کی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے۔ جب ٹریڈ کو ایک نقصان میں ہوتی ہے تو وہ جذباتی ہو کر دوبارہ مارکیٹ سے ٹریڈ لے لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی سیٹ اپ کے بار بار ٹریڈز لگاتے رہتے ہیں جیسے بدلے کی ٹریڈنگ چل رہی ہو۔ اس کا نتیجہ صرف ایک ہوتا ہے، اکاؤنٹ مکمل طور پہ جو ہے واش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے بے ڈسپلن۔
جب آپ کسی ڈسپلن پہ ٹریڈ نہیں کرتے تو اس میں بھی آپ کو لاس ہوتا ہے، لیکن ٹریڈ کے دوران جذبات میں آ کر اپنے ہی اصول وہ ہے توڑ دیتا ہے. جو اسٹریٹجی اس نے بنائی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ٹریڈ لینی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اوور ٹریڈنگ کرتا ہے یا پھر وہ فومو میں آ کر ٹریڈ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اصول جو ہے وہ بھول جاتا ہے. ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ کو یہ 3 اصول اپنانے ہوں گی. ٹریڈنگ ڈائری، آپ کو ایک ٹریڈنگ جرنل بنانا ہوگا. روزانہ اپنے ہی ٹریڈ اس وقت اپنے جذباتی احساسات کو نوٹ کریں. جب آپ ٹریڈ لیں تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں جو آپ محسوس کر رہے ہیں. اپنے اکاؤنٹ کے کل 2% جو رسک رول ہے 2% حصے سے، مثال کے طور پر آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک ٹریڈ میں کتنا لاس جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. اسی حساب سے رسک کو مینج کر کے ٹریڈ پلان کریں. روزانہ کی حد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک دن میں اگر مسلسل جو ہے آپ نے ٹریڈ لی، 2 ٹریڈ جو ہے وہ نقصان میں چلی گئی، تو آپ اگر لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، موبائل فون پہ کرتے ہیں یا پھر کمپیوٹر میں، تو آپ اس کو بند کر دیں اور مزید ٹریڈنگ جو ہے وہ نہ کریں. اس طریقے سے آپ جو ہے لاس سے بچ جائیں گے. آپ کے ساتھ ان میں سے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کو کنٹرول کریں اور آپ ایک ڈسپلن سسٹم بنائیں جو ہے جس میں آپ مقرر کر لیں کہ آپ نے کس اسٹریٹجی پہ کام کرنا ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جب آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں ایک ڈسپلن سسٹم بنائیں. ایک سسٹم بنائیں جس میں آپ ایک دن میں جو ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں اور کوشش کریں کہ ان 24 گھنٹوں میں آپ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریڈ کریں، پڑھیں. اگر آپ ریڈ کرنے کی آپ کو ہیبٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے اب تو یوٹیوب پر ایسے پلیٹ فارم آ گئے ہیں کہ آپ جو چیز بھی سرچ کریں گے آپ کو وہ نکال کے دے دے گا اور آپ جو ہے اس سے ٹریڈنگ کے بارے میں یا پھر کسی اور چیز کے بارے میں آپ ان چیزوں کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹریڈنگ سائیکولوجی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈنگ سائیکولوجی کیا ہوتی ہے. فیئر کے بارے میں بتایا. جب آپ کوئی ٹریڈ لیتے ہیں، پلان کرتے ہیں، لینے کے بعد آپ کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے. جب خوف آتا ہے تو آپ کی جو ٹریڈ چل رہی ہوتی ہے آپ جلدی سے اس کو بند کر دیتے ہیں. دوسرا گریڈ، اپنے لالچ کو کنٹرول کریں. جب آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ جو ہے جلدی سے، فرض کریں آپ نے ٹریڈ پلان کی اور آپ نے جہاں 20 کا ٹارگٹ تھا وہاں آپ نے 50 کا لگا دیا اور آپ نے کہا کہ مارکیٹ مزید اوپر جائے گی تو مجھے زیادہ پروفٹ ہوگا. اس سے مارکیٹ کیا ہوگی، $20-25 اوپر جائے گی اور جب وہ نیچے آپ نے 50 کا جو پروفٹ سیٹ کیا مارکیٹ وہاں تک نہیں جائے گی بلکہ نیچے ریورس ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ لاس ہو جائے گا. اور جو 3rd نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا وہ بتایا اوور ٹریڈنگ پرابلم. جن لوگوں کو اوور ٹریڈنگ پرابلم ہوتی ہے زیادہ تر وہ بھی نقصان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک ٹریڈ لی، وہ پروفٹ میں گئی، اچانک جو ہے کسی سیٹ اپ کو دیکھے بغیر، ویٹ کیے بغیر ٹریڈ پلان کر لینا، یہ ہوتی ہے اوور ٹریڈنگ. اور نمبر 4 پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈسپلن سسٹم. آپ ایک ڈسپلن بنا لیں، ایک اسٹریٹجی بنا لیں جو آپ نے ٹریڈنگ میں یوز کرنی ہے. تو جب تک آپ کو اسٹریٹجی کے مطابق ٹریڈ نہ ملے آپ ویٹ کریں گے اور جب اسٹریٹجی کے مطابق آپ کو ٹریڈ ملے گی تو ہی آپ ٹریڈ پلان کریں گے. اگر اسٹریٹجی کے مطابق ٹریڈ نہیں مل رہی تو ویٹ کریں اور سیٹ اپ بننے کا. جب تک سیٹ اپ نہیں بن جاتا تب تک ٹریڈ پلان نہ کریں. اگر ایک دن میں آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق سیٹ اپ نہیں بن رہا تو آپ ٹریڈ مت پلان کیجیے گا. جیسے ہی آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق ٹریڈ ملے تو آپ ٹریڈ پلان کیجیے گا. تو یہ تھی آج کی کلاس، امید آپ کو پسند آئی. باقی میں آپ کو اس کی اگزامپل جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں. فرض کریں 15 منٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں اگزامپل کے طور پر. جی آج کی مارکیٹ جو لائیو مارکیٹ ہے اس کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر مارکیٹ جو ہے نیچے آئی، ریورسمنٹ لی. مارکیٹ کا جو ٹرینڈ تھا وہ بلش تھا. بلش ٹرینڈ میں مارکیٹ نیچے ریٹریسمنٹ لیا، پھر مارکیٹ اگین اوپر گئی، پھر نیچے آئی. جن لوگوں نے یہاں پر مارکیٹ نے ریٹریسمنٹ لی یہاں پر ان لوگوں نے ٹریڈ پلان کی بائی میں، لیکن جیسے ٹریڈ پروفٹ میں جانا شروع ہوئی ان لوگوں نے یہاں پہ جو ہے ٹریڈ کاٹ دی. جیسے ہی مارکیٹ
ان کو मजीद ऊपर जाना शुरू हुई, उन्होंने जो है ट्रेड प्लान कर ली बिना सेटअप के। तो देखिए मार्केट जो है रिवर्स हुई, उनके एसएल हिट कर दिए। आप लोग देख सकते हैं अभी जो है ये ट्रेड चल रही है। मैंने आज सुबह लाइव स्ट्रीम की थी, यहाँ पर सेटअप बना और मैंने ट्रेड जो है वो प्लान करवाई। जैसे ही मार्केट ने सेटअप के मुताबिक ट्रेड प्लान, मेरी स्ट्रेटेजी थी कि इक्वल इसकी लिक्विडिटी के बाद जैसे ही मार्केट ने सेल का सेटअप दिया तो मैंने यहाँ से लोगों को सेल की ट्रेड प्लान करवाई। तो आप लोग देख सकते हैं जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा रही। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आएगी, हाफ प्रॉफिट बुक कर कैंसिल को सीटीसी करके ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड बनी, इसी वजह से मैंने ट्रेड ली। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने बाय का सेटअप दिया, लोगों ने बाय की, यहाँ से ट्रेड ली। अगेन जैसे ही मार्केट ने उनको यहाँ पर कैंडल दिखाई, उन लोगों ने बाय में एंट्रियां लेनी शुरू, फिर मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हिट कर दी। फिर जैसे मार्केट अगेन से ऊपर जाना शुरू हुई, लोगों ने यहाँ से फिर बाइंग करनी शुरू हुई। नतीजा क्या निकला, मार्केट फिर, क्योंकि ये एक रेंजिंग मार्केट थी बॉक्स में और इसमें ट्रेडिंग करने से हम अवॉइड करते हैं। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इस लिक्विडिटी को लिया, सेटअप बना, तो ये हमने जो है ट्रेड प्लान की। तो आप इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप के अंदर, अगर आप में से किसी के अंदर ये हैबिट्स हैं तो आप इससे बचेंगे और आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैं आपको बता चुकी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में था, फेयर ग्रीड कंट्रोल और ओवर ट्रेडिंग प्रॉब्लम डिसिप्लिन सिस्टम। तो आपको मैंने बताया रोजाना जो है अपने अकाउंट देखे कि आप एक दिन में कितने ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 2 ट्रेड्स कर सकते हैं अपने अकाउंट के हिसाब से, तो आप 2 ट्रेड करते हैं और वो लॉस में चली गई, तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और जो है ट्रेड आज के दिन के लिए छोड़ देंगे। आपके साथ इनमें से कौन सा मसला सबसे ज्यादा होता है, फेयर का, ग्रीड का या फिर ओवर ट्रेडिंग का? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। आपने ट्रेडिंग सीखनी है? जी हाँ, लेकिन फ्री में कौन अच्छी ट्रेडिंग सिखाता है? आप सादिया फॉरेक्स एकेडमी विजिट करें, वहाँ फ्री में बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाई जाती है। देर ना करें, आज ही विजिट करें, मैंने भी यहीं से सीखा है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही सादिया फॉरेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।